السلام علیکم، میں ڈاکٹر ممتاز عطا ایک بار پھر آپ کو اپنے یوٹیوب چینل ڈاکٹر ممتاز عطا ہومیو بلاگ میں ویلکم کرتی ہوں۔ آج جو موضوع میں آپ لوگوں کے لیے لے کے آئی ہوں وہ بچوں سے ریلیٹ کرتا ہے اور خاص طور پر انفینٹس اس بیماری کا شکار ہوتے ہیں۔ آج ہم بات کریں گے مراسمس پر، یعنی کہ سوکھے کی بیماری پر۔ یہ بچوں کا ایک خطرناک مرض ہوتا ہے۔ اس میں بچہ غذا کو ہضم کرنے کے قابل نہیں رہتا، جس کے باعث بچہ بڑی تیزی سے کمزور ہوتا چلا جاتا ہے، اس کا پیٹ بڑھ جاتا ہے، مگر کچھ بچوں میں ان کا پیٹ اندر کی طرف دھنسا ہوا بھی ہوتا ہے۔ گوشت پوست جو ان کا اندر کے مسلز ہوتے ہیں بچوں کے، وہ بہت ہی کمزور اور ڈھیلے ڈھالے سے ہوتے ہیں۔ چہرے پہ عموماً جھریاں پڑنے لگ جاتی ہیں اور چہرہ بوڑھوں جیسا نظر آنے لگ جاتا ہے۔ بھوک ان کی بہت بڑھی ہوئی ہوتی ہے، لیکن غذا کی کتنی بھی مقدار وہ کھا لیں ان کی بھوک مٹتی نہیں ہے۔ ساتھ ہی کبھی تو انہیں کانسٹیپیشن ہو جاتا ہے اور کبھی بہت ہی ڈائریا کی شکایت ہونے لگتی ہے، بالکل پانی جیسے موشن میں مبتلا ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ جو غذا ہضم نہیں ہوتی ہے، اس غذا سے آنتوں میں سوزش پیدا ہو جاتی ہے اور بچہ آہستہ آہستہ سوکھ کر بالکل کانٹے کی شکل اختیار کر لیتا ہے، اپنی عمر سے کافی کم نظر آتا ہے اور بالکل اس پہ گوشت پوست نہ ہونے کے برابر رہ جاتا ہے اس کے جسم پر۔ یہ مرض عموماً بچوں کو 1 سال کی عمر تک ہوتا ہے، یعنی 1 ماہ کی عمر سے لے کر 1 سال تک کے بچے اس میں مبتلا ہو سکتے ہیں، اور خاص کر جو بچے اس مرض کا شکار ہوتے ہیں ان کو دیکھا گیا ہے کہ وہ مدر فیڈ پر نہیں ہوتے ہیں، پاؤڈر ملک پہ پل رہے ہوتے ہیں، اور پاؤڈر ملک بھی ایک ہی قسم کا، یعنی انہوں نے شروع سے اسی برانڈ کا وہ یوز کر رہے ہوتے ہیں، یا پھر ان کے جو فیڈرز کی صفائی ہے وہ طریقے سے نہیں ہو رہی ہوتی ہے، اور اسی وجہ سے وہ اس بیماری کا شکار ہوتے ہیں۔ اس مرض کی وجہ سے بچے کے جسم میں مناسب نمکیات کا توازن بگڑ جاتا ہے، جو کہ مزید ڈی ہائیڈریشن کا سبب بنتا ہے بچے کے لیے۔ اگر ہم ہومیوپیتھک علاج کی طرف آئیں کہ وہ کون سی ادویات ہیں جو بچے کو ایز پر سمٹمز ہم دے سکتے ہیں، تو اگر بچہ بے حد دبلا پتلا ہے، پیٹ اس کا اندر کی طرف دھنسا ہوا ہے اور ہڈیاں بھی بہت ہمیں نرم نظر آ رہی ہیں، جیسے ان میں ہڈیوں جیسی سختی نہیں ہے، دانت نکلنے میں بھی اس بچے کے دیر ہو گئی ہے، عموماً جس عمر میں بچوں کے دانت نکل آتے ہیں اس عمر میں اس بچے کے دانت نکلنے کا کوئی نام و نشان بھی نہیں ہے، اور پانی کے سے اسے دست آ رہے ہیں اور وہ ڈائریا کا شکار ہے، تو اس صورتحال میں ہمیں کلکیریا فاس کو ضرور ریڈ کرنا چاہیے، جو کہ 3x یا 6x کی صورت میں ہم استعمال کرا سکتے ہیں۔ اگر سوکھے کی بیماری میں بچہ جو ہے اس کی ہم گردن کا معائنہ کریں، اور گردن جو اگر ہم دیکھیں کہ وہ اتنی کمزور ہے کہ وہ سر کو بھی نہیں سنبھال پا رہی ہے، اور اس گردن کے اوپر رکھا ہوا سر بہت بڑا نظر آ رہا ہے، اور پیاس کی زیادتی ہے اسے، بچے میں بہت زیادہ پانی کی طلب ہے اسے، اور بخار ہے مگر ہلکا بخار ہے، منہ بہت زیادہ خشک ہے، اور یعنی خشکی کا یہ عالم ہے کہ وہ کانسٹیپیشن کا بھی شکار ہو جاتا ہے۔ جلد کو اگر ہم دیکھیں ایسے بچے کی، تو جلد بھی بہت ہی ہمیں خشک نظر آئے گی اور اس پر اسکیل سے بنے ہوئے نظر آ رہے ہوں گے۔ تو اس صورتحال میں جو سب سے بیسٹ ریمیڈی ہمارے پاس ہے وہ ہے نیٹرم میور، جو کہ ہم بچے کو 6x یا 12x دونوں صورتوں میں دے سکتے ہیں ایز پر سمٹمز۔ اگر ہمیں کوئی بچہ ایسا نظر آ رہا ہے جو کہ بہت زیادہ سوکھے کی علامات اس میں پائی جا رہی ہیں، لیکن جو اس کے ڈائریا ہے اس کا کلر بالکل زردے کے رنگ، یعنی زرد کلر کے رنگ جیسا ہو، نارمل ڈائریا نہیں ہے لیکن اس میں بہت زردی ہمیں نمایاں نظر آ رہی ہے،
اور ہاتھ پیروں پر بجائے اس کے کہ وہ جھریاں نظر آئیں، وہ اتنے سوجے میں ہیں اور اس میں وہ اتنے پھولے ہوئے نظر آ رہے ہوں گے کہ الگ سے دکھ رہے ہوں گے اس کے پھولے ہوئے ہاتھ پاؤں. تو یہ جو کنڈیشن ہے وہ اشارہ کرتی ہے نیٹرم سیلف کی طرف. اس صورتحال میں ہمیں ضرور نیٹرم سیلف کو ریڈ کرنا چاہیے. اگر بچے کا جسم بے حد دبلا پتلا ہو لیکن سر بہت بڑا ہو، پیشانی کی ہڈیاں ایسی لگ رہی ہوں الگ الگ سے ہمیں گن لیں، اس طرح سے کھلی ہوئی ہڈیاں ہوں ان کی پیشانی کی، اور سر پہ بہت زیادہ پسینہ ہمیں دکھ رہا ہو بچے کے، مسلز بہت زیادہ نرم ہوں، اس کے جسم کو ہاتھ لگائیں تو پلپلا سا اس کا جسم لگے گا اور جسم ہمیں اس کا ٹھنڈا لگے گا. یہ بچہ ہمیں سلیشیا کے بچے کی مماثلت میں نظر آتا ہے. ایسے بچوں کی جو ریمیڈی ہے وہ سلیشیا ہوگی اور ہم اسے 3x یا 6x میں استعمال کرا سکتے ہیں. اسی طرح سے اگر بچہ وامٹنگ کا شکار ہو گیا ہے لیکن وامٹنگ بہت زیادہ ترش ہے، کھٹی سے وامٹ ہو رہی ہے اور پیٹ میں کھانے کے فوراً بعد درد بتا رہا ہے اور اس کے جو ڈائریا کا کلر ہے وہ بہت ہی زردی مائل ہے، مطلب جیسے کہ گھاس کا کلر ہوتا ہے اس ٹائپ کا ہے، تو یہ نیٹرم فاس کی طرف اشارہ کر رہا ہے یہ سمٹم. اور نیٹرم فاس ہم 6x یا 12x میں دے سکتے ہیں. یہ تو تھیں کچھ ہومیوپیتھک ریمیڈیز جو کہ سوکھے کی بیماری میں بچوں کے لیے ایز پر سمٹمز بہت ہی کارآمد ہوتی ہیں، لیکن یہاں میں کچھ ضروری ہدایات ضرور دینا چاہوں گی. اول تو کوشش کریں کہ بچوں کو مدر فیڈ پر رکھا جائے. اگر کسی وجہ سے مدر فیڈ پر بچہ نہیں ہو تو اس کے فیڈرز کی صفائی کا بہت زیادہ خیال رکھا جائے اور کوشش کریں کسی اچھے برانڈ کا دودھ ڈاکٹر کے مشورے سے استعمال کرائیں. اس کے علاوہ بچوں کے لیے کھلی ہوا اور دھوپ والے مقامات بہت ہی ضروری ہوتے ہیں تاکہ وہ وٹامن ڈی اور آکسیجن کی کمی دور کر سکیں. اسی طرح سے غذا تھوڑی تھوڑی دیر میں بچے کو ضرور دینی چاہیے، بھلے غذا مقدار میں کم ہونی چاہیے لیکن قوت بخش ہونی چاہیے. سبزی کی یخنی، پھلوں کا رس بچے کو تھوڑی تھوڑی دیر میں دینا بھی بہت مفید ثابت ہو سکتا ہے. اس کے علاوہ اگر تھوڑے سے گرم پانی میں پھینٹے ہوئے انڈے کی سفیدی یگے بعد دیگرے دودھ کے ساتھ غذا کے طور پہ دیں تو بھی سوکھے کی بیماری میں بچہ بہت تیزی سے ریکور ہوتا ہے. تو دوستوں یہ تھی میری آج کی ولاگ. امید ہے آپ لوگوں کے لیے انفارمیٹیو رہی ہوگی. کائنڈلی میرے ولاگ کو لائک کر لیجئے گا، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اور اپنے فیملی اینڈ فرینڈز میں ضرور شیئر کر دیا کریں تاکہ میری بتائی جانے والی معلومات آپ کے توسط سے باقی لوگوں تک بھی پہنچ سکے. ملتے ہیں اپنی نئی ولاگ میں، تب تک کے لیے دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.